ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے. اس سورت کے اندر کچھ مشترکہ مسائل یہ ہیں کہ تمام انبیاء اللہ ہی کو پکارتے تھے، تم بھی اللہ ہی کو پکارو. پکار کے لائق اور عالم الغیب متصرف الامور صرف اللہ کی ذات ہے. تمام انبیاء نے اس کی طرف دعوت دی اور اپنے ہر وقت اور مشکل مسائل میں اللہ ہی کو پکارا. ان سارے انبیاء کا مسلک ایک ہی تھا. باقی کوئی وقتی طور پر فقہی مسائل جو ہیں وہ بے شک الگ ہوں، لیکن بنیادی مسائل وحدت ادیان اس کو کہتے ہیں، سب کا ایک ہی دین تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سب انسان تھے، بشر تھے. کوئی جن نہیں تھا ان میں، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھی. سب کے سب اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، انسان تھے، لیکن بڑے رتبے والے تھے، بڑے اونچی شان والے تھے، اپنی امت کے بڑے ہمدرد تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے معتمد علیہ تھے. اللہ نے ان کو چن لیا اپنے دین کی اشاعت کے لیے. اونچی ہستیاں ہیں یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ماننے والوں کو خوشخبریاں، اور اس کے ساتھ جو لوگ نہیں مانتے ان پر سزائیں بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بعض انبیاء کی امتوں کو دنیا میں بھی سزا دے دی گئی. زجریں، ڈانٹیں، شکوے بھی اس صورت میں آئیں گے. شروع کے اندر یہی غفلت والے انسانوں کو ذرا جھنجھوڑا گیا. پہلی آیت میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کے دن تو قریب آ چکے ہیں. کتنی لمبی زندگی ہوئی، لیکن لوگ غفلت میں منہ ڈالے پھرتے ہیں. پہلی آیت میں ہے حساب کے دن تو قریب آ چکے ہیں. دنیا کتنی لمبی ہو، عمر کتنی لمبی ہو، پھر بھی ختم ہی ہو جائے گی نا، تو قریب ہی ہے. آخرت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. قریب ان کے حساب لگے کھڑے ہیں، لیکن بے ہوئے غفلت میں پھرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے پرواہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اپنے رب اور اپنے پیغمبر کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور یہاں صرف غفلت ہی میں نہیں، بلکہ یہ لوگ تو اللہ کے حکم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ جو کافر مشرک ہیں، مومن مذاق تو نہیں اڑاتا، لیکن جو کافر مشرک منافق ہیں، جو بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم ہوتا ہے، اِلَّسْتَمَعُوهُمْ يَلْعَبُونَ، ہنستے ہوئے اور مذاق کے طور پر ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیتے ہیں، اور دل ان کے غفلت میں ہیں، اور وہ یہاں اس پر بھی نہیں ٹھہرتے اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یار کیا بشر ہے، یہ انسان ہے، یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے، تمہارے جیسا انسان ہی تو ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جادو کا کام کرتا ہے. اگر تم نے اس کی اتباع کی تو جادو کی اتباع کرو گے دیکھ بھال کر. اور سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ کہ عالم الغیب کارساد اللہ سیار قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم.
پیغمبر کہتے ہیں میرا رب ہر بات جانتا ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، زبان پہ ہو یا دل میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کا حال جانتا ہے۔ یہ ہے گویا کہ سورت کا موضوع۔ بل کانوا اضغاث، وہ مشرک جو ہیں اپنی بات سے جو ہے ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسری یہ تو یار خواب کی باتیں کرتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو شاعرانہ خیالات ہیں، پھر عجیب سے کبھی کاہن کبھی کچھ، اور پھر کہتا ہے یہ انسان ہے اور ہم ان کی کیسے اتباع کریں۔ فرمایا کیا ہوا پھر؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے تو جتنے پیغمبر بھیجے سب انسان تھے، رجال مرد تھے، عورت بھی ان میں کوئی نہیں تھی، کوئی نبی عورت نہیں تھی، سب کے سب نبی۔ نبی علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، انہیں کہا گیا وہ تو خاتم النبیین کی آیت آ چکی ہے، پھر تو کیسے کر؟ وہ کہتی ہے وہ مردوں کی اب نبوت ختم ہو گئی ہے، عورتوں کی جاری ہو۔ ایسی شیطان پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں یہ سب مرد تھے، انسان تھے، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اور یہی حکم ہے اس مسئلے میں بھی اور تمام مسائل میں، جو مسئلہ خود معلوم نہیں تو کسی جاننے والے سے پوچھیں۔ بعض دفعہ نہیں معلوم ہوتا پھر پوچھتے بھی اس سے وہ جو انتا بھی نہیں، وہ آگے ڈھکوسلا مار دیتا ہے، پھر دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اور میں فلانے سے پوچھا تھا، جس کی داڑھی دیکھی کہتے ہیں مولوی ہے اس کو سارا کچھ آتا ہے، بہت سے پوچھ لیا کام بن گیا۔ نہیں، واقعی جو عالم ہو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے اور مخلص بھی ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، پھر وہ کہتے تھے یار یہ کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح، بیوی بچے ہیں ان کے دور۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جو صرف جسم ہی ہو اور کھائے پیے نہ، سارے کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ اور پھر کہتے تھے یہ مر جائیں گے ان کا مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ مر جائیں گے تو تم زندہ رہو گے، تم بھی تو مکی جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مشن ان کا جاری رہے گا، تمہارا ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو کتاب نازل کی ہے تمہارے واسطے اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تم اپنے آپ کو معلوم کرو ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، نیک ہیں یا برے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں یا مبغوض ہیں۔ یہ سارا قرآن بتائے گا۔ جب پڑھو گے ان لوگوں کی صفات کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، پھر اپنا مطالعہ کرو، میں ان میں سے ہوں تو پھر تو شکر کرو، اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو تمہارا ذکر ہے، تمہاری نصیحت ہے، تمہارے فائدے کی چیز ہے، پھر وہ دیوانوں کی طرح دوسری طرح پھیری جاتے ہو، قرآن سنتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ ہاں، منہ پھیرنے والوں کا ذرا بتاؤں حشر۔ فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ہم نے توڑ کے رکھ دی، ان کی کمر توڑ دی، ان کا جسم توڑ دیا، ان کا جسم دنیا کی ہستی سے مٹا دیا، وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کیا، جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اپنی کوٹھیاں کاریں ہر بلا چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ فرمایا فرشتوں ان سے کہو اپنی بلڈنگوں کو جس پر فضل ھذا من فضل ربی، رشوت کے پیسے اور سود کے پیسے سے کوٹھیاں بنا کے اوپر لکھ رکھا تھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب پوچھتے ہیں ہم تم سے، آؤ یہ کتنا پیسہ یہ کہاں سے لائے تھے، بتاؤ تو صحیح، جہاں تم داد عیش دیتے تھے اب بھاگ کیوں رہے ہو، واپس آؤ، تم سے پوچھا جائے گا۔ لعلکم تسألون،
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کان کھل جائیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی، بات سمجھ آ جائے گی، پھر کہیں گے ہے وہ ہم ظالم تھے، ہم ہی غلط تھے، ہم اب مانتے ہیں۔ فرمایا ماننے کا ٹائم ختم، اب ماننے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ماننے کے لیے تو تمہیں اتنی بڑی زندگی دے دی تھی، تم نے اس وقت تو بلانے والوں کو، توحید پرستوں کو گالیاں دی تھی، تان کیا تھا، تشنیع کی تھی، قتل کے منصوبے بنائے تھے۔ آج کیسے کیسے کہتے ہو کہ ہم ظالم ہیں، ہم غلطی پہ، ہم نہیں۔ اسی آواز میں وہ مر جائیں گے۔ ان کو ہم حسیدن خامدین، کیا ان کو جیسا کھیتی کٹ کے خشک کر کے پھینک دی جاتی ہے، یا اس طرح جس طرح آگ جلا کے انگارہ بے نور ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے، یہ چلتے پھرتے دیکھتے سنتے انسان راکھ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کہتا ہے، کون سنے پڑھے تو پتہ لگے نا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان زمین ہم نے پیدا کیے لیکن یہ مذاق کے لیے نہیں، یہ کھیلتے ہوئے نہیں، بے سنجیدگی سے پیدا کیے، اور یہ ہماری قدرت کے دلائل ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہم جس طرح تم کہتے ہو کہ بیٹیاں بنا لی، بیٹے بنا لے، بیوی بنا لی، فلاں فلاں، اگر ہم بناتے تو تم سے چھپا کے بناتے اور اپنی شان کے مطابق بتاتے۔ کوئی اپنے محبوب کو دوسروں کے لیے آشکارا نہیں کرتا، اپنی کھیل کی چیز، مذوق کی چیز، وہ تو علیحدگی چاہتا ہے۔ میں بناتا تو اپنی شان کے لیے بناتا، اپنی شان کے مطابق بتاتا، پھر تمہیں کیوں بتاتا؟ یہ کوئی نہیں تھے، نہ مجھے ضرورت ہے اس چیز کی، میں کیوں بناؤں؟ بلکہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ اور ہم تو حق کو جب باطل پر دے مارتے ہیں نا، حق باطل کا دماغ نکال دیتا ہے، فیدمغه بھیجا باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہ کتنا بڑا نظر آ رہا ہو، لیکن حق بہت چھوٹا سا ہو، جب وہ آ جائے تو باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ، اللہ ہی کی ہر چیز ہے، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ تکبر بھی نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں اور عبادت سے تھکتے بھی نہیں، اللہ کی تسبیح رات اور دن کرتے ہیں، کبھی سست بھی نہیں پڑتے۔ کیا تم نے زمین سے اپنے خدا بنا لیے؟ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان اپنی جگہ نہ رہ سکتے، کبھی کا ختم ہو گئے ہوتے، کیونکہ دو خدا، دو حکومت کے اندر دو بادشاہ جیسے نہیں چل سکتے، تو اس طرح ایک جو ہے خدائی میں دو خدا بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یہ تو اتنا مسئلہ آسان ہے۔ ان پڑھ بڑھیا سے جب پوچھا گیا نا چرخہ کاتنے والی سے، یہ مشہور ہے، پہلے بھی سنایا تھا، اے بی بی تو چرخہ کات کے ساری زندگی ختم کر بیٹھی ہے، تجھے کوئی اپنے خدا کا بھی پتہ ہے؟ کہ ہاں، کیوں نہیں پتہ؟ اچھا ہے خدا؟ کہ ہاں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ چرخہ، میرا چرخہ دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ کہتی ہے جو یہ چرخہ ہے، میں اس کو چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں چلاتی تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے چرخہ چلنے کے لیے بندے کی ضرورت ہے، کسی چلانے والے کی ضرورت ہے، تو زمین آسمان کا جو بڑا چرخہ چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، وہی تو خدا ہے۔ اللہ، کیسی دلیل؟ پھر کہنے لگے چرخہ تو تیرا چھوٹا سا ہے، تو چلاتی ہے، زمین آسمان تو بہت بڑا ہے، پھر کتنے خدا ہوں؟ نہیں، ایک ہی خدا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ وہ میرا چرخہ، وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ میں اس کی تنہا مالک ہوں، پتہ نہیں جب سے شادی ہوئی تھی اور کب سے مجھے یہ چرخہ ملا ہے، آج تک یہ نہیں ٹوٹا، میں پورے احتیاط کے ساتھ اس کو چلاتی چلی آ رہی ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتی تو یہ چرخہ کب کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا۔ یہ زمین آسمان بھی جب سے بنا ہے یہ اس طرح چل رہا ہے تو معلوم ہے ایک چلانے والا ہے، اگر دو ہوتے تو زمین آسمان ہی ختم ہو جاتے۔ یہ قرآن نے بھی یہی دلیل دی ہے، اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو زمین آسمان میں فساد آ جاتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
اللہ ہی کی ایک ذات ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، باقی ساری کائنات کے خواہ کتنی شان والے ہوں ان سے پوچھا جائے گا، پوچھا جاتا ہے، جواب دے انہیں آپ نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا وَحْدَةَ أَدْيَانٍ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا سارے انبیاء کی طرف یہ وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، میں ہی اللہ ہوں میری ہی عبادت کرو، میں ہی اللہ ہوں میری عبادت کرو، میں ایک ہوں۔ سارے انبیاء یہی ترانہ گاتے آئے اور یہی دعوت دیتے آئے۔ باقی جن کو تم نے ہمارا بیٹا بنا رکھا ہے وہ غلط کہتے ہو، وہ تو رحمان کے فرما بردار بندے آئے، فرشتے، بالدہ عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا نہ کرتا، اپنی محبوب ہونے کا، معبود ہونے کا دعویٰ کرتا، تو ہم ان کو بھی اس کو بھی جہنم میں پھینک دیتے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ پھر عقلی دلیل دی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، او لوگو دیکھتے نہیں آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، قدم آدم میں تھے، ان کا وجود بھی کوئی نہیں تھا، ہم نے ان کو پیدا کیا پھر ان کو الگ کر دیا، آسمان اوپر زمین نیچے کر دی، یہ کون کرنے والا ہے؟ جو کرنے والا ہے وہی اللہ ہے۔ ایسی عام دلیل۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو پانی کی ضرورت، ہم نے پانی سے نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم نے زمین میں راہیں رکھی ہیں، ہم نے زمین پر پہاڑ رکھے ہیں جو اس کو ہلنے نہیں دیتے، ہم نے کشادہ سڑکیں بنائی ہیں۔ لوگ یہ تو بندے اپنی مرضی کے بناتے ہیں، اللہ نے ویسے بھی بنا دیے راستے، ان کو دیکھتے ایک جگہ سے کو ہزاروں میل آگے چلے جاتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی نشان نہ ہو، بے نشان فیصل آباد کی طرح جس طرح لوگ وہاں گم جاتے ہیں، یا ماڈل ٹاؤن کے گول سڑکیں ایسے ہیں، بعض دفعہ بندہ پھرتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کہیں آ جا نہ سکتے، لیکن ہم نے ایسے نشان قائم کر دی ہیں، سینکڑوں میل تک چلے جاتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، یہ ہم نے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے پیدا کیے دن اور رات، چاند اور سورج، سارے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر سوال ہوا جو پہلے تھا کہ یہ بشر ہے اور یہ مر جائے گا اور اس کے بعد اس کا دین ختم ہو جائے گا، پھر ہم اسی طرح رہیں گے جس سے پہلے۔ فرمایا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ٹھیک ہے موت حق ہے، ان کو بھی آئے گی، لیکن اگر وہ فوت ہو گئے تو تم کیا زندہ رہو گے؟ تم بھی مر ہی جاؤ گے۔ لیکن ہم نے ان کا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو مذاق کرتے ہیں آپ کا، جب آپ کو دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو جا نہیں، جو کہتا ہے خدا ایک ہے اور ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے، یہ وہ ہے حاضر رجل کے نام سے پکارتے ہیں۔ انسان جلد باز ہے۔ لو یعلم الذین کفروا، اب تو یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آگ کا ان کے چہروں کی طرف آئے گا، ان کی پیٹھوں کی طرف آئے گا، ان کو جلائے گا، نہ اپنے منہ بچا سکیں گے، نہ پیٹھیں بچا سکیں گے، نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا، ان کی شکلیں بد ہو جائیں گی اور جناب یہ کالہون بد شکل ہو جائیں گی۔ اللہ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، یہ دنیا اللہ کی زمین پر تم لگے پھرتے ہو، تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ اگر اللہ نہ حفاظت نہ کرے تو تم اتنی مخلوق ہے، تم کہیں دیواروں سے ٹکر جاؤ، کہیں تمہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے، کہیں تمہیں کوئی کار لتاڑ دے، کہیں آپس میں ٹکر کھا کے مر جاؤ، یا اللہ ہی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تم سو جاتے ہو تب بھی اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہارے ناک میں، تمہارے منہ میں، تمہارے کان میں کوئی مچھر نہیں جاتا، مکھی نہیں جاتی، کیڑا نہیں جاتا، مکوڑا نہیں جاتا، تمہارے سانس بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کون حفاظت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے۔ اس سے منہ موڑتے ہو، حیا کرو ذرا، حیا کرو۔
ام لہم آلیۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون، کیا ان کے معبود ہیں جو ان سے بچا لیں گے؟ سوال نہیں پیدا، وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ اللہ اکبر۔ چھوڑنا پڑتا ہے، آگے آگے بات کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ آگے انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، موسیٰ میرے پیغمبر، ہارون میرے پیغمبر، ہم نے ان کو کتاب دی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور روشنی کرنے والی ہے، اور متقین کے لیے ذکر اور نصیحت ہے۔ کون متقی ہیں؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ہذا ذکر مبارک، یہ برکت والا ذکر ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا لوگو تم ایسی برکت والی چیز کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ، انہوں نے کس طرح توحید بیان کی، اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں جس کے سامنے تم بیٹھ کر دو زانوں بیٹھ جاتے ہو اور ان کا ذکر کرتے ہو اور دعائیں مانگتے ہو، یہ ہیں کیا چیز؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا چیز تھی، ہمارے باپ دادے ایسے کرتے آئے۔ فرمایا میں پھر بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا تو یہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم بھی اور تمہارے باپ دادے گمراہی میں تھے۔ اچھا حق لائے ہوں؟ جی ہاں، میں بتاتا ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کی پرورش کرنے والا ہے، وہ ہے رب۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اور باقی سن لو میری بات، یہ کچھ نہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، میں اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے ان بتوں کو توڑ ہی دوں گا۔ وعدہ کر لیا ان کو۔ ایک موقع پر وہ باہر گئے تو واپس آئے تو سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس آتے کہنے لگے، اوہو یہ کیا ہوا؟ ہمارے خدا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اس کس ظالم نے ہمارے خدا کے خلاف کر؟ واہ بھائی واہ، خدا مر گئے، ٹوٹ گئے اور مخلوق کھڑی ہے، واہ واہ مخلوق۔ کہتے بڑا ظالم ہے، ہمارے خداؤں کو ہی مار گیا۔ دوسرے نے کہا ہاں ہاں، وہ نوجوان نے نہیں کہا تھا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، میں ان کی گت بناؤں گا، وہ وہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے اس کو بلاؤ ذرا، ان سے پوچھتے ہیں، پوچھ کے وہ آ گئے، ہاں جی یہ آپ نے کیا؟ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش آپ نے کیا؟ فرمایا کیا ہے جس نے کیا ہے، بڑا تو کھڑا ہے نا ان کا، اس کو نہیں مارا تھا، یہ بڑا بت شاید اس کو غصہ آ گیا اور ان کو بھڑکا دیا۔ اس سے پوچھ لو یا ان سے پوچھ لو جو پڑے ہیں تمہارے، مجھ سے پھر کیوں پوچھتے ہو؟ جس نے کیا ہے سو کیا۔ کہتے ہیں جی یہ تو بولتے نہیں، یہ سنتے نہیں۔ فرمایا تو پھر معبود تمہارے ایسے بنے ہوئے، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ تمہاری مدد نہ اپنی مدد، نہ آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ شودے سر نیچے کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خاموش کر دیا۔ شیطان آیا ہوا ہے، جب تکڑے ہو وہ ایک ہی کرن لگا، وہ ایک بندہ ہے تو سارے شکست کھا رہے ہو۔ بس دلیل نہ پوچھو، بس اس کو کہو تو ہی ہمارا مجرم ہے، ہمارے خداؤں کو مارا ہی، بس اس سے بدلا لو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ کہتے ہیں پھر اس کو یوں کرنا ہے، اس کو جلا دیتے ہیں ہم۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اور کہنے لگے اس کو جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر کرتے ہو، ورنہ باتیں مت بتاؤ۔ انہوں نے ایسا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، انہوں نے تو آگ میں ڈال دیا
ہاں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کی مدد کی. ہم نے کہا آگ خبردار میرے ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹھنڈی ہو جا اور ٹھنڈی بھی معتدل ہو جا، برف بھی نہ بن جانا. تو ایک موحد کامیاب ہوا گا اور سارے اس کے دشمن ناکام ہوئے. ہم نے ابراہیم کو نجات دے دی، ان کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دے دی، اور اس کے بعد ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام بیٹا پوتا دے دیا، اور یہ سب نیک تھے. کیا ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں خود اللہ کہے کہ یہ نیک ہی تھے، یہ اچھے تھے، یہ بڑے. اللہ اکبر. پھر ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی، یہ لوگوں کے رہنما. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہم نے نبوت رکھ دی، انہی میں سے لوط علیہ السلام ہیں. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دوسری جگہ تفصیل سے واقعہ، اور یہاں مختصر یہ ہے کہ ہم نے بھی نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ان کی قوم کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں نبی تھے اور باپ بیٹا تھے. ان کے ایک فیصلے کا ذکر فرمایا کہ ایک بندے کی بکریاں دوسرے کی کھیتی میں پڑ گئیں اور نقصان پہنچا دیا. مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے کہا بتاؤ کتنا نقصان ہوا، ذرا اس کا جو ہے اندازہ لگاؤ. 1000 روپے 2000 روپے کا کتنے کا نقصان ہو گیا ہے کھیتی والے کا؟ اتنا نقصان ہوا ہے. اچھا بھائی اس کو اتنے پیسے دے. میرے پاس تو ہے ہی نہیں، تو پھر بکریاں ہی دے دو. بکریوں کی قیمت لگاؤ. بکریوں کی قیمت لگ گئی تو وہ اتنی بنی جتنی تو انہوں نے نقصان کیا تھا. پھر میں یہ بکریاں اس کو دے دے، بس اس کا نقصان پورا ہو جائے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بعد میں ان سے فیصلہ ہو گیا، اور بعد میں پوچھا فیصلہ تمہارا ہو گیا؟ ہاں اس طرح ہوا ہے کہ بکریاں اس کو مل گئی ہیں. فرمایا اللہ نے مجھے ایک فیصلہ بھی اس کے بارے میں اور سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو ایک فیصلہ سمجھا دیا. وہ کیا کریں؟ وہ بھی فیصلہ حق تھا جو داؤد علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن ایک بندہ بالکل محروم ہوتا ہے. آپ ایسا فیصلہ کر دیں کہ اس کا بھی کام بن جائے. وہ یہ تھا کہ یوں کریں، کھیتی جو ہے وہ بکری والوں کو دے دیں، بکریاں کھیتی والوں کو دے دیں. وہ بکریوں والا کھیتی کی دیکھ بھال کرے، اس کو پانی لگائے، حفاظت کرے، اور کھیتی والا بکریاں اس کی لے دودھ پیے، اپنا اس سے فائدہ اٹھائے. جس وقت کھیتی اس حالت پہ آ جائے جس حالت پہ خراب ہوئی تھی، تو اس وقت کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکریوں والوں کو واپس بکری دے دی. اللہ. سلیمان علیہ السلام کی بڑی لمبی چوڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت، جنوں پر بھی حکومت تھی. آگے ایوب علیہ السلام کا مختصر واقعہ، وہ بیماری ان کو ڈال دی گئی. انہوں نے پکارا اللہ کو، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، میرے صحت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے جب انہوں نے پکارا تو ہم نے دعا قبول کر لی اور ان کی بیماری کو ہٹا دیا. ان کے بچوں کو پہلے سے زیادہ بچے دے دیے، بیویاں دے دی، پھر اسی طرح بحال کر دیا. بحال کرنے والے بھی اللہ. اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے واقعات بھی دوسری جگہ پڑھ لو. اور اس کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہمارے ابھی حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے چلے گئے تو یہ ادب کے خلاف تھا، ہمارے حکم کے انتظار کرتے. ہم نے کہا اچھا پھر کہاں جاؤ گے؟ وہ کشتی میں گئے، دریا میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے. پھر مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ سبق دیا جہاں کہیں بھی ہو، جنگلوں میں ہو، اندھیروں میں ہو، پیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، کہ اللہ ہی کو پکارو، سننے والا اللہ ہی ہے.
لوگ اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں ایک دفعہ 1,00,000 دفعہ اگر پڑھ لی جائے تو کام بن جاتا ہے جو مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی پکار کو بھی سنا اور ان کو نجات دے دی۔ آگے زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی بیوی کو بھی صحیح کر دیا، بچہ دینے والی بن گئی، اور ہم نے ان کو بچہ یحییٰ علیہ السلام بھی دے دیا۔ ہم بھی سننے والے ہیں سب کی۔ یہ تو انبیاء کے الگ الگ نام لینے کے بعد آج مجموعی بات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سارے انبیاء نیکیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے اور ہر حال میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ او لوگوں، قیامت تک آنے والوں، تم بھی نیکیوں میں دوڑ لگاؤ اور ہر حال میں مجھے پکارو، غم کی ہو یا رغبت کی ہو، تکلیف کی ہو یا خوشیوں میں ہو، جب بھی پکارو مجھے پکارو، میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا۔ یہ تو مردوں کی باتیں تھی، ایک عورت کی بات بھی سن لو۔ حضرت مریم بھی نیک عورت تھی، انہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، ہم نے ان کو خاوند کے بغیر بیٹا دے دیا، اور جو ہماری قدرت پر یہ دلائل ہے کہ ہم بغیر خاوند کے بھی بیٹے دے سکتے ہیں۔ ان هذه امتكم امۃ واحدہ، یہ امت ساری ایک امت گزری ہے اور تم اس جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ۔ وانا ربکم فاعبدون، میں تم سب کا رب ہوں۔ فمن یعمل من الصالحات، جو آدمی نیکی کا کام کرے ایمان کی حالت میں، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، ہم اس کا بدلہ خوب دیں گے۔ ہم نے لکھوا کے رکھا ہے، سارا کچھ اس کو مل جائے گا۔ اور جو ایک دفعہ دنیا سے ہلاک کر دیا ہم نے اس کو، کبھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ ساری اگے تنبیہات ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور لوگوں غیروں کی عبادت کرنے والوں، تم جہنم کا ایندھن ہو، تم اس میں اترو گے۔ اگر یہ تمہارے معبود جو کو بنا رکھا ہے، اگر یہ معبود ہوتے تو آگ میں نہ جاتے۔ ان الذین سبقت لہم، جن نیک لوگوں کو لوگوں نے پکارا ہے تو ان کا تو کوئی قصور نہیں، ہم ان کو الگ کر دیں گے، وہ تو بالکل جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، بڑی گھبراہٹ کے دن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور فرشتے ان کو آگے سلام پیش کریں گے۔ ہم یہ زمین آسمان کو لپیٹ کے رکھ دیں گے، اور ایسا ہم کرنے والے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا۔ بنایا بھی ہم ہیں، ان کو ختم بھی ہم کریں گے، اور کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا، قیامت قائم آ جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ میں تیری وجہ سے ساری دنیا پر رحمت کروں۔ جو تیری اتباع کرے گا وہ رحمت میں شامل ہو جائے گا۔ ان کو کہہ دے انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، تم اسی ایک کے ساتھ مل جاؤ، تمہارے سارے کام بن جائیں گے۔ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر تم نہیں مانتے تو میں نے تمہیں سمجھا تو دیا، اب تمہاری مرضی، مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ پھر اس وقت تم، آخری آیت میں فرمایا پیغمبر بھی بعض دفعہ تھک جاتا ہے قوم کی ایذاؤں سے، مشکلات سے، تو آخرکار دعا کرتے رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان، اللہ اب تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، بڑی مدت ہو گئی ہمیں ستاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا بھی صبر کرو، ہم سنبھال لیں گے، اللہ ہی مستعان ہے، اللہ ہی رب ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورۃ آگے جو ہے حج اس کا نام ہے، اس کی پہلی آیت میں قیامت کا منظر کھینچا گیا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن ایسا بھونچال آئے گا اور لوگوں کے حالات یہ ہو جائیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، جو پیٹ میں بچہ رکھتی ہوگی وہ بچہ بھی خوف کی وجہ سے پیٹ سے نکل باہر آئے گا۔
اور لوگ ایسے محسوس ہوں گے جیسا کہ نشہ پیا ہوا ہے، حالانکہ نشہ پیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کا تھوڑا سا منظر کھینچا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم، لوگو اگر تمہیں قیامت میں شک ہو تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، اور پھر بوٹیاں بنائیں اور ان پر گوشت چڑھایا، اور ہم نے ایک جگہ تمہیں پیدا کیا رحم مادر کے اندر، اور اس کے بعد بچہ بنا کر تمہیں نکالا، پھر تم جوان ہو جاتے ہو، اور پھر تم میں سے کوئی لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کوئی جوانی میں مر جاتے ہیں۔ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں وہ پہچانتے بھی کچھ نہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے باوجود اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچان رہتے، بعض دفعہ بیٹوں بچوں کو بھی نہیں پہچانتے، اب دیوانے سے ہو گئے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، دوسری دلیل دیکھو زمین خشک پڑی ہے، دبی ہوئی ہے، ہم اوپر سے بارش برسا دیتے ہیں، اس میں حرکت آتی ہے، یہ بڑھ جاتی ہے، پھول پھل آ جاتے ہیں، لہلہانے لگتی ہے۔ یہ جس طرح یہ کارنامے تم دیکھ رہے ہو میرے ہیں، تو اسی طرح میں ہی ساری کائنات کا معبود ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قیامت کو لائے گا اور وہی تم مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، کچھ لوگ جو ہے علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر، دلیل کے بغیر خواہ حق والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ منافقت کے طور پر بظاہر کسی فائدے کے لیے اللہ کی عبادت میں ایک طرف کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اگر اس کو بھلائی پہنچتی رہے تو مطمئن ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ پھر جاتا ہے، وہ اسلام بھی چھوڑ رہا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتا ہے۔ یدعو من دون اللہ، ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پہنچاتا ہے، ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جن کا نقصان نفع سے پہلے ہے۔ ان اللہ یدخل، یہ بشارت بھی سنو، یہاں زجریں سنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، جو کہتا ہے میں اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کروں گا وہ غلط کہتا ہے۔ ہم تو مدد کریں گے، اگر اس سے کچھ ہو سکتا ہے تو جائے آسمان پر رسی لٹکائے اور اس سے لٹک جائے، اور اس کے بعد وہ کاٹ دے اور تماشا دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن، کچھ یہودی، کوئی صابی، کوئی نصارہ، کوئی مجوسی کہتے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے نام رکھے ہوئے، لیکن کامیاب ہوگا وہی جو اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، زمین آسمان کی ہر چیز، چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ، درخت اور جانور اور انسان، باقی وہ تو کل، لیکن انسانوں میں بعض انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت کون دے۔ یہ دو آپس میں مومن اور کافر لڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو کافر ہیں ان کافروں کو لباس جہنم کا پہنایا جائے گا، اور جناب اس کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا، اور جو ان کے کھال اتار دے گا، اور جو ان کے پیٹ میں ان کو گال ساڑ کے باہر نکال دے گا، اور فرشتے جو ہیں لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر ان سے ان کو پیٹیں گے، اور جب یہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے وہ پھر دوبارہ ان کو ادھر دھکیل کر کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، یہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو، تمہیں نکلنا نہیں ہے، نہ نکلو گے۔ اور جو ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کو ہم باغات میں بھیجیں گے، اور ان کو ہم سونے کے کنگن پہنوا دیں گے، اور موتی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے، اور لباس حریر یعنی ریشمی لباس ان کو پہنایا جائے گا، اور وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، ان کو اچھے راستے دکھائے گئے، اور وہ صراط حمید پر چل پڑے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد سے روکتے ہیں، ہم نے اس مسجد کو تو سب کے لیے برابر بنایا تھا، لیکن
وہ روکتے ہیں تو وہ نُذِقْهُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا، آپ نے تعمیر کر لی مسجد کی، اس کی بیت اللہ کی، اب ذرا آواز کر دے، او لوگو آؤ، گھر تیار ہو گیا ہے، اب آؤ اس حج کرو، طواف کرو۔ یا اللہ میں تے پہاڑوں میں کھڑا ہوں، کتھے بستیاں کدھر؟ فرمایا آواز لگانا تیرا کام، آواز پہنچانا میرا کام۔ آواز سب کو پہنچی، جنہوں نے لبیک کہا، ایک دفعہ جائے گا، دو دفعہ جائے گا، کئیوں نے دسیوں بازوں اور کتنے دفعہ لبیک کہہ دیا اتنی دفعہ جائے گا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، آپ اعلان کر دیں لوگ پیدل بھی آئیں، سواریوں پہ آئیں، سواریاں دور دور سے، اس وقت سواریاں ہی اونٹنیاں گھوڑے تھے، تو فرمایا وہ سفر کر کر کے کمزور ہو جائیں گے، پھر آئیں گے یہ لوگ اللہ کا نام اپنے جانوروں پر لے کر قربانیاں کریں گے، اور اپنی جو منتیں مانتے تھے وہ بھی پوری کریں گے، اپنی ساری اندر اور باہر کے میل کچیل بھی صاف کریں گے، اور اللہ کے آزاد گھر کا طواف بھی کریں گے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اللہ کی حرمتوں کی عزت کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرتا ہے یہ تو دلوں کے تقوی سے ہے، ویسے لوگ وہی مسجد کی عزت کریں گے نا جن کا ایمان بھی ہو، دوسرے کیوں کریں؟ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربان گاہ بنائی ہے، تو وہ قربان یعنی یہاں سے معلوم ہے ساری امت پر قربانی تھی، قربانیاں کرتے ہیں کیونکہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا معبود تو ایک ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ اور خوشخبری دے دو مخبتین کو۔ یا اللہ وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے آئے تو ان پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف ہو تو صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی حضور نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو دیے ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں مخبتین۔ تم بھی ان میں سے ہو جاؤ، اور یہ جو بڑے بڑے جانور اونٹ ہیں ان کو بھی اللہ کے نام پر کھڑا کر دو اور ذبح کر دو کھڑے کھڑے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، یہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور پوشت بڑے اور چھوٹے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں تو مقبول ہوتا ہے تقوی۔ جتنے اخلاص کے ساتھ کرو گے اتنا ہی قبولیت ہوگی، اور جو ریاکاری کے لیے لوگ ہیں اتنا بڑا اونٹ اتنا بڑا بیل ذبح کر دیا صرف لوگوں کو سے واہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت نہیں تھی جہاد کرنے کی لیکن یہ مظلوم مارے کھا کھا کے تھک گئے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب وہ ٹائم آ گیا، میری طرف سے اجازت ہے تم کھڑے ہو جاؤ اور مقابلہ کرو کفار کا، اور میں تمہاری کروں گا مدد۔ کیوں انہوں نے اپنے گھر سے تمہیں نکال دیا؟ اس واسطے کہ تم اللہ کا نام لیتے تھے، ربنا اللہ۔ اگر ہم جہاد کی اجازت نہ دیں تو پھر کوئی عبادت خانہ نہ یہودیوں کا نہ نصرانیوں کا نہ راہبوں کا نہ مسجد جو ہے مسلمانوں کی بچے گی، یہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس واسطے ہم نے اجازت دی ہے تم مقابلہ کرو ان چیزوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو بھی محفوظ رکھو، اپنے ملک کو بھی محفوظ رکھو، اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھو، تم مدد کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ الذین مکناہم فی الارض، اصول حکمرانی 4 ہیں، فرمایا جو آدمی جس کو ہم حکمرانی دیتے ہیں تو ان کو 4 کام کرنے چاہیے۔ نظام صلاۃ قائم کرے، پوری حکومت میں نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ 4 کام ہیں، یہی آئین ہے، یہی قانون ہے، اس پر جو چلے گا اس ملک کے اندر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ بڑے بڑے قانون بنا رکھے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آگے تخویفات ہیں، بہت سی بستیاں آئیں فکائیم من قریۃ اہلکناہا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ اپنی چھتوں پر گر کے ختم ہو گئیں، آباد کنویں بے آباد ہو گئے، آباد بلڈنگیں بے آباد ہو گئیں،
اور یہ لوگ پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فائدہ تو تب اٹھائیں جو کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں۔ ان ظالموں کے تو جو ہے آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور دل بھی دور ہو گئے، تو پھر کیسے سمجھیں؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ لوگو میں تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں، کھلے بند ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جو بچ جائے گا ایماندار ہے، اس کے لیے مغفرت و رزق کریم ہے، اور جو اسی طرح ان کی مخالفت میں لگا رہے گا اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جو پیغمبر اور نبی بھیجا ہے، جب وہ تو اپنی دعوت دیتا ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈال کر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم پھر جو مخلص لوگ ہیں ان کے دلوں سے وہ وسوسے ختم کر کے ان کو پکا کر دیتے ہیں، اور جو مرید شیطان کے ہیں ان کے پیچھے جا کر جہنم میں ہی جائیں گے۔ الملک یومئذ للہ، آج حکومت اللہ کی ہے، فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ فیصلے میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نعیم میں بھیجے گا، اور جو کافر ہیں اور تکذیب کرتے آیات کی فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اللہ، جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حسن دے گا، رزق حسن جنت میں، یعنی جنت دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ، دنیا میں جب تک رکھے گا تو عزت سے رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ہی داخل کریں گے ان کو ایسی جگہ پر جس کو یہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم و حلم والا ہے، اور جو آدمی اپنا بدلہ لینا چاہے ظالم سے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ ہی حق ہے، اور جس دوسروں کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اللہ ہی علی الکبیر ہے، اللہ ہی نے آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور یہی لطیف اور خبیر خدا ہے، اسی کی ساری چیزیں زمین اور آسمان کی۔ یہ رکوع ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے ہر آیت کے آخر میں اپنے دو نام، ہر آیت کے آخر میں اپنے دو صفاتی نام لائے ہیں۔ پورے رکوع کے اندر ہر آیت کے غنی الحمید، علیم الحکیم، علی الکبیر، سمیع بصیر، یہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے ساتھ۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماء، دلیل عقلی، اور لوگوں دیکھو یہ آسمان زمین کی ہر چیز کو مسخر کس نے کیا؟ یہ چاند چل رہا ہے، آسمان سورج چل رہا ہے، آسمان کھڑا ہے، زمین کھڑی ہے، اور ستارے ابھی ہمیں ایک جگہ کھڑے نظر آتے ہیں، کسی کو چلا دیا کسی کو کھڑا دیا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو پھر تم کس کے ہو؟ اللہ کے، تم بھی تو اللہ کو پکارتے جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، موت بھی تمہیں وہی دے گا اور کوئی نہیں۔ ساری دنیا مل کے تمہیں موت دینا چاہے نہیں دے سکتی، موت جب دے گا تو اللہ ہی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قبروں میں پڑے ہوں کو دوبارہ کوئی نہیں اٹھائے گا، تو اٹھائے گا تو اللہ ہی اٹھائے گا۔ پیدا بھی اس نے کیا، زندہ بھی اس نے رکھا ہے، مارے گا بھی وہی، دوبارہ اٹھائے گا بھی۔ تم نے اور خدا بنا رکھے ہوئے، عقل سے کام لو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوهُ، ہم ہر امت کے لیے ایک عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُونَكَ فِي الْأَمْرِ، لوگ آپ کے ساتھ جھگڑے نہیں اللہ کے حکم میں، اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے رب کی طرف، آپ ہدایت صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان کو کہہ دینا اللہ اعلم بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے تم اس کے پیغمبر کو، اس کے نمائندے کو ستا رہے ہو۔ جب اللہ کو غصہ آیا تو تم آگے ٹھہر نہیں سکو گے، یاد رکھنا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم
تمہارا اصلی فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عملی طور پر کر دیں گے۔ الم تعلم اللہ یعلم، جاتے جاتے پھر دلیل دے دیتے ہیں، تم جانتے نہ ہوئی ہو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز جانتا ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ہر چیز آسان ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس کخ کوئی دلیل نہیں، اور اللہ کی عبادت پر تو ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ، جب اللہ کی آیاتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں جن کے دل میں کفر ہے، وہ ان کو ساڑ پڑتا ہے، ان کا دل کا ساڑ منہ کے ذریعے نظر آتا ہے، وہ تو جناب غصے میں ہوتے ہیں، اور اس طرح جس طرح باولا کتا یا چھتا کتا جو ہے وہ پڑتا ہے، تو یہ غیر مسلم اور جو کافر لوگ ہیں یکادون، ان سے بن پڑے تو یہ تو آپ پر حملہ کر دیں، ختم، لیکن ہو نہیں سکتا۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، تمہیں تو ہماری آیتیں جو تمہارے فائدے کے لیے وہ تکلیف دے رہی ہیں، ہم بتاتے ہیں بری چیز کہنا وہ ہے آگ، اس سے بچانے کے لیے تمہیں کہا تھا۔ اللہ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جائے گے، پھر پتہ نہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، ایک خطاب عام ہے لوگو، ایک ہم مثال کے ساتھ تمہیں مسئلہ توحید سمجھا دیتے ہیں، سمجھ جاؤ تو فائدے میں رہو گے، نہیں سمجھو گے تو اپنا نقصان۔ فرمایا تم سب مل کے مکھی بنا لو، اگر خدا کے سوا کوئی بنا سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے، تو پھر کچھ کر کے بھی تو دکھائے نا۔ سارے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقوا، لوگو جن کو تم پکارتے ہو وہ سارے مل کر بھی مکھی نہیں بنا سکتے، وہ بنانا تو اور چیز ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، جو مکھی تمہارے کھانے سے کچھ لے جائے ہو تم اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ یہ میرا پہلوان، میرا فوجی آیا تمہارے بہترین دسترخوان سے اس نے کھا لیا، اس کو ذرا واپس کر کے دکھاؤ۔ اس کو غلط کرنے کے لیے لوگوں نے صدیوں کوشش کر لی کہ اس کو ہم ثابت کر دیں گے کہ مکھی جو لے جاتی ہے ہم اس کو واپس کر کے دکھائیں گے، پوری کوشش کی، آخر ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں ہوتا واپس، کیونکہ مکھی ایسی ہے ادھر سے منہ وہ رہتا ہی اس کا پیٹ ہی نہیں ہے، پیٹ میں رکھے تو واپس کریں، ادھر سے منہ سے کھایا تو پیچھے سے نکال دیا تو رہے کسے وہاں سے واپس کہاں سے لائیں، یہ ہر ویلے لگی رہتی ہے۔ اس بارے میں جو نالی کے اندر جو ہے پانی جا رہا ہے وہ تو اس طرح کی ہر ویلے لگی رہی، وہ بڑی ضدی ہے، یہ آپ بعض دفعہ بندے کو خود ہی کٹواتی، پھر بیٹھ گئی، اٹھا دی، پھر اٹھائی، پھر غصہ ہوتا ہے آئیے مارو، وہ بھاگ جاتی ہے، اپنے آپ کو مکہ لگا دیتے ایسی چل آ کے بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکھی پیدا کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ ہاں تو فرمایا یہ سب کمزور ہیں، جب یہ سب کمزور ہیں تو خدا نہیں بن سکتے، کو کبھی خدا ہوتا ہے وہ اللہ۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے قدر نہیں کی، عزت نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا چاہیے تھی، اللہ ہی تو قوی عزیز ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ نے ہی چن کے پیغمبر بنائے ہیں فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، ان پر تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اللہ عالم حیث یجعل الرسالہ، اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں جن کے اندر صلاحیت رکھی نبی بننے کی، وہی نبی بنے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بن سکتا۔ لوگو ایمان والو رکو رکو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو اور نیکیاں کرو تو کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا فی اللہ، آخر میں جہاد کے بعد ختم ہوئی، جہاد کرو، اور جہاد دو قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محنت سے کام کرنا، دین پر محنت سے لگ جاؤ، میں سست ہو کے نہیں، اور ایک ہے دشمن کے مقابلے میں تلوار لے کے آ جاؤ، دونوں جہاد مشروع ہیں شریعت میں۔
وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے بھی پہلے، اور تم امتوں پر گواہی دو گے اور تمہارے اوپر تمہارا پیغمبر کی آمد کے دن گواہی دے گا۔ ختم کرتے ہیں سورت کو اور احکام دیتے ہیں تمہیں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑا کرو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا دوست بھی ہے اور آقا بھی ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَا، وہ بہترین دوست اور آقا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مددگار ہے۔